بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بات کر رہا تھا، وہ بیچ میں ویڈیو کٹ ہوگی کیونکہ میں کلینک پہ ہی بیٹھا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں، بیچ میں کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا اس کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ گھر تو جا کے ٹائم نہیں ہوتا، میں صبح آتا ہوں شام تک کلینک پہ ہی ہوتا ہوں۔ تو میں وہ بات کر رہا تھا اس پیشنٹ کی، تو میں نے پھر اس کو کیم اور اس طرح نل بین اس طرح مطلب جو اس کو سیڈیٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کو نشہ دینے کے لیے میں اس کو دن میں 2 سے 3 دفعہ بھی انجیکشن وہ میں اس کو لگاتا تھا کہ اس کی جو تکلیف اتنی سیویر تھی۔ اس کے گھر والے بھی کہتے تھے، میں ان کو کہہ بھی رہا تھا کہ بھئی بہت زیادہ اس کو میں نہ لگاؤں تو اچھی بات ہے، لیکن وہ کہتے تھے جی مرنا تو اس نے ایسی بھی ہے، بلکہ وہ خود کہتا تھا میں نے مرنا ویسے بھی ہے، مجھے پتہ ہے جب مجھے شوکت خانوں والوں نے واپس بھیج دیے تو ابھی ذرا میری زندگی کی ہوپ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آپ مجھے لگائیں میری 2-4 دن جو زندگی ہے کم از کم میں اس کو سکون سے رہ سکوں۔ تو بھلا ایک آدھ ہفتہ 10 دن تو میں نے اس کو انجیکشن لگائے، تو اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے اسی وقت سے میں نے دوائیاں شروع کر دی، اور میری ساری دوائیاں جو ہے اس کو 200 میں شروع کی۔ ایک کارسونسین سی ایم میں نے اس کو دی، اس کے بعد یہ جو لائکوپوڈیم ہے، یا دوسری جو میں نے ابھی آپ کو نام بتایا کنڈورینگو ہے، کینتھرس ہے۔ کینتھرس عام طور پہ، ادروائز تو میں کیو میں استعمال کرتا ہوں جب اگر کسی پیشنٹ کو پتھری ہو، تو اگر پیشاب میں جلن ہو تو پھر میں کیوں بھی دیتا ہوں، لیکن یہاں میں یہ ساری دعائیں 200 میں صبح دوپہر شام دی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ویسے تو کتابوں والے تو یہ کہتے ہیں کہ جی 200 آپ ہفتے میں ایک دفعہ دیں، لیکن وہ آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دعا کو میں صبح دوپہر شام استعمال کراؤں، ہر گھنٹے کے بعد استعمال کراؤں یا ہفتے میں، تو وہ آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، آپ کی اپنی قابلیت ہوتی ہے، آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں۔ بہرحال اس کو میں 200 میں دیتا رہا ہوں، تقریباً ایک ماہ میں نے دی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بلکہ پہلے 15 دن میں انشاءاللہ میڈیسن نے اپنا رزلٹ دینا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی برننگ، وہ جو اس کی بہت زیادہ اس کی جو تکلیف تھی، اور بہت زیادہ وہ زل بل جو تھا، وہ اللہ کا شکر ہے وہ بہتر ہو گیا۔ اور اب 3-4 ماہ ہو گئے، آپ یقین کریں کہ اللہ کا بہت شکر ہے، وہ پیشنٹ بالکل کسی بھی قسم کی اس کو ابھی تکلیف نہیں ہے، جلن نہیں ہے، بلکہ خود باتھ روم جاتا ہے، اپنے کو خود صاف کرتا ہے۔ پہلے اس کو مطلب پیمپر کیا کرتے تھے، مطلب بیڈ پہ ہی وہ سٹول پاس کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا۔ ابھی اس کو مطلب کیٹیٹر تو اس کو سائڈ سے لگایا ہوا ہے، تو سامنے جو مثانہ ہے اس کی جگہ سے تھوڑی تھوڑی اس کی وزنگ ہوتی تھی، ابھی وہ بھی تھوڑا سا بہتر ہو گئی ہے، تو سائڈ سے اس کا جو کیٹیٹر ہے اس میں سے وہ یورین پاس کر رہا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی وہ اس کو وہ پہلے والی تکلیف نہیں ہے، ابھی وہ بہت بہتر ہے۔ اللہ کرے وہ زندہ رہے، اور اگر وہ زندہ ہو گیا، اگر اس کا جو یہ جو کینسر ہے نیگیٹو ہو گیا، تو میں انشاءاللہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اس کا میں انٹرویو کروں گا اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میں ایسے پیشنٹ یا ایسی بیماریاں جو بہت سارے ہم ایلوپیتھک اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہم وہاں آ کے ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ اب اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں سے ہی ہومیوپیتھک کا پھر فنکشن شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ بھئی جہاں سے ایلوپیتھک کے لحاظ سے میں ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن جب میں نے ہومیوپیتھک اس کو دعا شروع کی تو اللہ کا شکر ہے اس نے سروائیو کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ میں حالانکہ اس پیشنٹ کو میں نے شروع سے ہی کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہے ایلوپیتھک آپ علاج کراؤ، لیکن ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک مجھ سے نہیں، لوگ کسی بھی اچھے مستند ڈاکٹر یا سمجھدار ڈاکٹر سے آپ ہومیوپیتھک بھی شروع کر دو تو انشاءاللہ آپ جلدی ریکور ہو جائے گے۔ لیکن 3 سال اس نے میری بات نہیں سنی۔ جب انہوں نے اس کو مطلب بالکل کیا کہتے ہیں اس کو ہوپ لیس ہو کے گھر بھیج دیا، تو پھر اس نے کہا جی اب مرنا تو ویسی بھی ہے، تو اب آپ مجھے دوائی دے دو کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 آدھ مہینہ ہی ہوگا، تو لیکن آج 4 سے 6 ماہ ہو گئے، تو اللہ کا شکر ہے وہ پیشنٹ لائیو ہے، اور وہ ابھی مطلب کھانا بھی کھاتا ہے، مطلب سٹول بھی پاس کرتا ہے۔ تھوڑا سا بھی سٹول پاس کرنے میں تکلیف ہے اس کو، لیکن اس کو میں نے کہا تمہیں 1 سے 1.5 سال لگے گا اس میں بہتری آنے میں، کیونکہ تم نے بہت لیٹ کر دیا۔ خیر میرا کہنے کا مقصد یہ، میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی اور طریقہ علاج غلط ہے، ہر ایک طریقہ علاج جو بھی ہے اپنی طرف سے ہر بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک پھر بھی آج کہتا ہوں کہ جہاں آپ امید آپ کی دم توڑ دے تو پھر آپ ہومیوپیتھی کو آزمائیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گی۔ تو
تو میں تو پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا کہ بیسیکلی تو میں ایلوپیتھک انیستھیزیا سے میرا تعلق ہے، تو یہ میں ہومیوپیتھک بعد میں اس لیے کیا کہ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت میں اسلام آباد کمپلیکس میں جاب کرتا تھا، میرا ایک ساتھ ڈاکٹر تھا، اس کے بچے کو تقریباً 6 ماہ سے ڈائریا لگا ہوا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے پنڈی اسلام آباد میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں چھوڑا کہ جس نے مطلب ہے اس کو جس کے پاس نہ لے گئے ہوں، لیکن وہ پیشنٹ بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہاں کسی نے ہمیں مشورہ دیا کہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اس نے ایک پوڑیاں بنا کے دیں، تھوڑی سی یہ دودھ میں مکس کر کے اس کو دے دیں، اور ڈراپس جو تھوڑے سے دیے۔ آپ یقین کریں کہ بالکل ود ان ویری شارٹ ٹائم، اب 3-4 ڈوزز کے بعد ہی اس کو بہتری شروع ہو گئی تھی، 2-3 دن میں بچہ بالکل بہتر ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ اسلام آباد بھی اس وقت میں تھا، تو میں نے ہومیوپیتھک کورس بھی کر لیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہومیوپیتھک مجھے بہت ساری ایسی جگہوں پہ اب کام دیتی ہے کہ جہاں میں ایلوپیتھک کے لحاظ سے میں ہاتھ کھڑے کر دیتا ہوں، وہاں سے میں ہومیوپیتھک کو ساتھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ بہرحال زندگی تو موت اللہ کے اختیار میں ہے، تو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ پیشنٹ جو ٹھیک ہو سکتے ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور میڈیسن کے ساتھ۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، تو بہت شکریہ آپ کو دیکھنے کا۔ امید ہے آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے، تاکہ کوئی اور اگر اس مرض میں یا کسی بھی پرابلم میں مبتلا ہے تو وہ اس سے استفادہ کر سکے۔ بہت شکریہ۔